جو ٹھوس پیشن گوئیاں مسیح کے پیدا ہونے سے 700 سال پہلے قبل مسیح جو ہے یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینول رکھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی پیشن گوئی جو یسایہ نبی نے اپنے اس کتاب میں اپنے صحیفے میں کی، پھر دوسری پیشن گوئی یسایہ 9 باب اس کی 6 اور 7 آیت میں یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے حضور میں پیشن گوئیاں جو معجزاتی طور پہ ان کی پایا تکمیل جو ہے وہ ہم اس لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں 2 باب اور اس کی 11 اور 10 اور 11 آیت میں۔ ہم یہاں پر جب اس کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں کچھ 3 گروہ یہاں پر نظر آتے ہیں۔ پہلا گروہ جو ہے وہ ہے چرواہوں کا گروہ۔ چروائے خدا کے حضور میں کھلے میدان میں اپنے گلہ کی رکھوالی کر رہے تھے، اگرچہ وہ سخت محنتی اور سردی میں کھلے میدان میں اپنے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ یہ لوگ بیچارے غریب، مزدور اور ایسے لوگ تھے جو صاحب حیثیت نہیں تھی، ان کی حیثیت بنی اسرائیل قوم میں کچھ بھی نہیں تھی، اور اسرائیل میں یہ حقیر لوگ جانے جاتے تھے، اور ان کی شرعی عدالتوں میں ان کی گواہی بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ کوئی گواہی اگر دیتے تھے تو ان کی قبول نہیں کی جاتی تھی، یعنی یہاں تک یہ پسے ہوئے لوگ تھے، اور لیکن خدا کا پیغام، خدا کی محبت، خدا کا فرشتہ ان کے درمیان میں آیا اور انہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دی۔ اور خوشی کی بشارت ایسی ہے کہ جسے شاید ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ کتنی ایکسائٹمنٹ ان کے دل میں ہوگی، کس چاہت سے۔ پہلے تو یہ ڈر گئے کیونکہ یہ حزب معمول جو ہے وہ کرسمس کی رات تھی اور یہ اپنے گلہ میں کام کر رہے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک ہی ان کے درمیان میں خدا کا فرشتہ آ گیا۔ فرشتے کا آنا جو ہے خدا کے حضور میں جب بھی کوئی اسپیشل اسائنمنٹ ہوتی تھی یا کوئی پیدائش ہوتی تھی تو خدا کا خاص فرشتہ آ کے وہ پیغام وہاں پر دیتا تھا، اور یہ خوشی کی بڑی بشارت جو ہے اس فرشتے نے آ کے ان کو دی اور کہا، ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی خداوند یسوع۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں یوں فرمایا گیا ہے کہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا کیا۔ منجی لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے نجات دینے والا، نجات دہندہ، بلکہ دنیا کا نجات دہندہ تمہارے لیے پیدا ہوا ہے۔ یعنی
مسیح خداوند. آج جو میرا محور ہے یا میرا مرکز جو ہے یسوع نام پر ہے کہ یسوع نام کون سا نام ہے، یسوع نام کیسی قدرت والا نام ہے، اور یسوع نام سے جو معجزات ہوتے ہیں یا یسوع نام کی جو قدر و قیمت ہیں، ہم تھوڑی سی اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے، کیونکہ آج ہمارا مرکز جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے. متی کی انجیل میں ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں، متی کی انجیل اور اس کا پہلا باب دیکھیے. پہلے باب کی 18ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام نہ کرنا چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، آئے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا کہ وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسے ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا. آج جب ہم یسوع نام کی قدرت کو دیکھتے ہیں، یسوع نام کا مطلب خدا نجات دیتا ہے. یسوع نام ایک الہی نام ہے، خدا کی طرف سے نام ہے. یہ ایک الہی نام ہے جو نجات دیتا ہے، جس میں مسیح کی ذات اور کام کی پہچان ہمیں ہوتی ہے. دوسری بات، جو دوسرا لفظ یہاں پر مسیح کیا ہوا، جس پر روح القدس ہے، خدا کا ممسوح، چھٹکارا دینے والا، دشمنوں سے رہائی دینے والا، گناہ اور ابلیس کے بندنوں سے آزاد کرنے والا یسوع نام. آج اگر ہم اس نام کی قدر و قیمت جان دیں تو شاید دنیا میں ہم بڑے بڑے معجزات کریں گے. کلام مقدس کے مطابق عبرانی جو نام ہیں ان میں یہ ایک جامع نام ہے جو کہ خدا کے سارے ناموں کا مفہوم اس میں ہے. اس کو یکجا کر کے یسوع نام رکھا گیا. مثال کے طور پر یہوہ رافع یعنی خدا شفا دیتا ہے، یہوہ نسی یعنی خداوند جھنڈا ہے، یہوہ شالوم یعنی خدا ہماری سلامتی ہے، یہوہ راہ یعنی خداوند ہمارا چوپان ہے، یہوہ یری یعنی خداوند مہیا کرتا ہے، یہوہ شامہ خداوند وہاں ہے.
اور یوا تسکنو خداوند راست بازی ہے۔ یہ تمام برکتیں یسوع نام میں ہیں۔ جس نے یسوع نام کو اپنے اندر، ویسے تو ہم گیت گاتے ہیں نام جباں میں تیرا، بڑا ہم نام لیتے ہیں، لیکن اگر ایمان سے ہمارے اندر یسوع ہے تو یہ برکتیں ان کے اندر ہیں۔ جس کے اندر یسوع ہے یہ برکتیں ان کے اندر ہیں، اور وہ بڑے سے ابلیس اور بڑی بڑی فتوحات حاصل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نام میں شفا ہے، اس نام میں تعلقات کی شفا ہے، روحانی شفا ہے، معافی کی شفا ہے، خوشحالی ہے، فتح مندی ہے، اور حفاظت ہے، اور ابدی موت سے بھی رہائی یسوع نام میں ہے۔ یہ نام اگر ایمان سے ہمارے اندر ہو تو ہم ہر جگہ فتح یاب ہوں گے۔ ہمیں ہمیشہ خداوند کی سپورٹ ملتی رہے گی کیونکہ یسوع ہمارے اندر ہے۔ تو یسوع نام کو کبھی بھی نہ بھولیے۔ خداوند نے ہمیں وہ نام بخشا ہوا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، وہ نام جو مقدس نام ہے۔ اس نام سے ابلیس کی قوتیں ڈرتی ہیں، بھاگتی ہیں، اور اس نام میں جو قدرت پائی جاتی ہے، بعض اوقات بہت سے زیادہ تر نامی مسیح یا ویسے مسیح اس نام کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن آج میں خدا کے حضور میں شام کو اس رات کو اپنے اور آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس نام میں خدا کی ساری الوہیت یکجا کی گئی ہے، جس کے وسیلہ سے ہم اس روئے زمین پر ایک فتح یابانہ زندگی جو ہے وہ گزران سکتے ہیں۔ دوسری جو بات خداوند یسوع مسیح نے خود بھی فرمائی کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے۔ اس نام سے نجات ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب 10ویں آیت میں یہ بات لی، اور یہ نجات کا کام، یسوع کا کام ایسا ہے کہ جو خداوند کا خاص مشن ہے، جس میں وہ اس روئے زمین پر آیا اور وہ ایک انسان بن گیا۔ وہ خدا سے خدا ہے اور انسان سے انسان ہے۔ انسان کی رہائی کے لیے لکھا ہے کہ میں انہیں ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں، ہمارے درمیان میں آ گیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا اکلوتے کا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کلمے کے بارے میں پڑھیں، یوحنا کی انجیل میرے ساتھ نکالیے کلام مقدس میں سے، یسوع کی الوہیت کو جب ہم جانتے ہیں تو وہ کلمہ، مجسم کلمہ ہمارے درمیان میں یسوع کی صورت میں آیا، مسیح کی صورت میں آیا۔ اس کا ذکر یہاں ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ، اور کلام یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر نہیں ہوئی۔ پھر اگر ہم 13ویں آیت دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا کا جلال یسوع مسیح میں،
خدا کی شناخت، انسانی شناخت یسوع نے ہمیں کرائی۔ جس نے بیٹے کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کے مطابق یسوع ہمارا بادشاہ ہے اور ہم اس کی رعایا ہیں۔ یسوع ہمارا بڑا بھائی ہے اور ہم اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں۔ سو آج جو تین باتیں، تین گروہ ہمارے سامنے یہاں پر، جن کی زندگیوں سے، جن کے کاموں سے اور جن کے رویوں سے ہم اپنے لیے کچھ کلام مقدس میں سیکھیں گے۔ پہلا گروہ جو ہے وہ ہے فرشتوں کا گروہ۔ یہ وہ فرشتوں کا گروہ ہے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت آسمان سے ایک لشکر آیا اور انہوں نے چرواہوں کو بھی یہ خوشخبری سنائی۔ کلام مقدس میں جس طرح بھائی نے پڑھا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداوند کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی آئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید، اور زمین پر ان آدمیوں میں سے جن سے وہ راضی اور صلح۔ نمبر 1، دوسرا گروہ جو ہم دیکھتے ہیں، بلکہ تیسرا گروہ، پہلا چروائے تھا، دوسرا فرشتے، تیسرا گروہ جو ہے ہمیں مجوسیوں کا ملتا ہے۔ مجوسیوں کو ہم دیکھتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کے متی کی انجیل میں دوسرے باب ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل دوسرے باب میں پہلی 2 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ میں کبھی کبھی، اور آج میں سوچ رہا تھا اس بات میں کہ یہ یہاں پر ہیرودیس کے پاس آئے بیت لحم میں، دور دراز ملک سے فاصلہ طے کر کے آئے ہیں، مشکلات میں آئے ہوں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہیرودیس اور فقی اور فریسیوں نے جب انہیں دیکھا تو وہ گھبرا گئے کہ یہ کہاں گئے۔ انہیں کوئی خدا کی طرف سے آگاہی نہیں ہوئی، نہ بادشاہ کو نہ شرع کے عالموں کو، کہ ان کا بادشاہ، ان کا منجی، ان کا خداوند بیت لحم میں پیدا ہوا ہے، جبکہ یروشلم میں وہ رہتے ہیں۔ اپنی عبادتیں بھی ان کی جاری ہیں، سب کچھ معمول کے مطابق جاری ہے، لیکن خدا کی طرف سے ان پر کوئی بھی آگاہی نہیں ہوئی کہ آج یہودیوں کا بادشاہ جو ہے ان کے درمیان میں پیدا ہوا۔ لکھا ہے، اور اس نے قوم کو، یعنی ہیرودیس نے
یہ سن کر ہیرودس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سرداروں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ وہاں پر نہ بادشاہ کو پتہ ہے اور نہ شرع کے عالموں کو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی جو ہے یہ دور دراز علاقوں سے، مشرق سے، یروشلم سے بہت دور، اور یسوع مسیح کے دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ مجوسی لوگ جو ہے ان کا تعلق مادی فرقے سے ہے۔ یہ لوگ آتش پرست اور اپنے مذہب و رسوم کے بڑے پابند لوگ تھے۔ ان کا کام جو ہے وہ علم نجوم، فال گیری، خوابوں کی تعبیر کرنے والے، اور جس کی وجہ سے لوگ انہیں دانش مند تصور کرتے تھے، اور حقیقت میں یہ دانش مند بھی تھے۔ اگر انگریزی میں نجومی کا ترجمہ کیا جائے تو وہاں پر لکھا وائس مین، دانش مند لوگ، ایسے لوگ جو حکمت اور دانش سے بھرے لوگ ہیں، ارباب دانش جو فلسفہ اور حکمت اور ساتھ ساتھ یہودیوں کی پیشن گوئیوں سے بھی واقف تھے۔ شاید انہوں نے پرانے عہد نامے میں گنتی کی کتاب پڑھی ہو، وہاں بلام نے جو پیشن گوئی کی تھی، گنتی 24 باب 17ویں آیت میں بلام نبی نے کہا کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ شاید انہوں نے وہاں پر پڑھا ہو، اور اسی طرح یہ تینوں گروہ جو ہے خداوند کی طرف بڑھے۔ اب سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے کام یا ان کے پیغام کیا تھے جو آج ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ پہلا، فرشتوں کا پیغام کیا ہے؟ فرشتوں کا پیغام منجی عالم خداوند کی پیدائش کی بڑی خوشخبری سنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کلام مقدس کے مطابق جو بات کہی تھی وہ یہ کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور ان سے جو، اس کو میں پڑھتا ہوں پھر میرے ذہن سے نکلا، عالم بالا کی لوکا کی انجیل اور اس کا، جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پہ چلے گئے، بلکہ یہ اوپر سے ہم پڑھ لیتے ہیں، یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر ایک گروہ خداوند کی حمد کرتے اور یہ کہتے ہوئے آئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے ہے وہ راضی اور صلح۔ ان کا پیغام جو ہے وہ صلح کا پیغام ہے، راضی جن سے اور صلح۔ خداوند کا یہاں پر آنا ایک صلح کی خوشخبری ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے جو باپ دادا سے ٹوٹ گئے تھے، انہیں خداوند یسوع مسیح نے انسان بھر کر اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر اس روئے زمین پر جب آیا تو ہمارے رشتے بحال کیے، یعنی خدا اور انسان کی صلح کرائی، اور انسان کی انسان سے
جدائی کی دیواریں جو ہیں وہ سب گرا دی گئیں. سو یہ ایک بڑی خوشخبری اور صلح کا پیغام فرشتوں نے ہمیں دیا. کرسمس کا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے، ناراضگیاں، رنجشیں اور جو بھی ہمارے دل میں بھرا ہے، ہم آج صلح کے اس پیغام کو قبول کر کے اپنے گھروں میں سے نکال دیں. معاف کرنے کی خدا ہمیں توفیق دے، کیونکہ معافی کے بغیر ہماری صلح کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہماری زندگی میں اگر معاف کرنے کی عادت نہیں ہے یا معاف کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم کبھی بھی اس فرشتے کے پیغام کو قبول نہیں کر سکتے. خداوند یسوع مسیح نے بھی معافی کے بارے میں پہاڑی واعظ میں بہت کچھ کہا ہے. متی 5 باب اس کی 23ویں اور 25ویں آیت میں وہاں کلام مقدس میں لکھا ہے، 5 باب کی 23ویں آیت سے وہاں لکھا ہے، پس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزارتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے کیا لکھا ہے، ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران. جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے. یہاں پر جو اسٹیٹمنٹ خدا کے حضور میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پر لکھے کہ اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو تو وہاں تجھے یاد ہے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کچھ شکایت ہے. قربان گاہ جو ہے یہ ہیکل کا حصہ ہوتی ہے، اور ہمیشہ جو بھی نظریں چڑھائے جاتے ہیں وہ قربان گاہ میں ہیکل میں جا کے چڑھائے. یہاں کی طرح نہیں کہ جس طرح لوگ جہاں پر نہیں تو قربانی ہم کر دیتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں قربانی کی ایک جگہ ہوتی ہے، سلاٹر ہاؤس کہہ سکتے ہیں، یا ایسا جہاں پر خاص قربانی کی جاتی ہے، وہاں پر جا کے قربانی کی جاتی ہے، نظریں چڑھائی جاتی ہے. تو ایک بندہ اگر فرض کرو صدر سے یہاں پر آیا ہوا ہے قربانی چڑھانے کے لیے، تو اس کو یاد آتا ہے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو کلام کے مطابق یہ بڑی سخت تعلیم ہے، بولا وہیں پر چھوڑ دے اور واپس جا صدر، پہلے وہاں سے اپنے بھائی کو منا. مشکل کام ہے. سو اس کے بعد آ کے تو اپنی نظر گزران. تو معافی جو ہے اس کے بغیر ہم خدا کے حضور میں کامل نہیں ہو سکتے. جب تک ہم اس روئے زمین پر ہے ہمیں معافی دینی ہے، ہمیں معاف کرنا ہے. پھر دوسری بات جو ہے، ہمیں خداوند کے حضور میں فرشتوں نے جو خوشخبری دی ہے اسے ایمان سے قبول کرنا ہے. چرواہوں نے اس کی خوشخبری کو ایمان سے قبول کیا، اور لکھا ہے کہ انہوں نے جلدی کی. 15ویں آیت میں یہاں پر لکھا ہے،
کہ وہ جلد اٹھے، اس کی بات کو رد نہ کیا، بلکہ شک نہ کیا، بلکہ وہ اٹھے اور خدا کے حضور میں 15ویں آیت میں لکھا ہے، جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا، آؤ بیت لحم تک چلیں۔ اور یہ بات جو ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے، دیکھیں۔ بڑی زبردست بات یہاں پر لکھی ہے کہ انہوں نے چوں چرا نہ کی، نہ سوچا اس کے بارے میں، بلکہ فوراً خدا کے پاک کلام کو تسلیم کر لیا، اور تسلیم کر کے ایمان کا قدم لیا، ایمان سے اس کو دیکھنے، یعنی بیٹے کو دیکھنے، اور اس جگہ جہاں خداوند یسوع مسیح تھے بیت لحم چلے گئے تاکہ اسے جا کے سجدہ کریں، اس کی ستائش کریں، اس کی پرستش کریں۔ اور اس کے بعد دوسری بات جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ، جب بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا تو یہ دیکھ کر جو لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کر دی گئی۔ خوشخبری صرف اپنے تک انہوں نے نہ رکھی، خوشخبری صرف اپنے گڈریوں تک نہ رکھی، بلکہ اس خوشخبری کو لکھا ہے مشہور کر دی۔ آج فقدان ہے کلیسیوں میں، خادموں میں، ایک خاص مقام پر صرف خدمت کرتے ہیں، لیکن بشارت کا کام جو ہے ان کی زندگیوں میں نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم ان کی زندگی سے، چرواؤں کی زندگی سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں فوراً خدا کے کام کو جلد از جلد کرنا ہے اور بشارت کا کام مشہور کرنا تھا۔ مجھے یاد آتی ہے ایک سامری عورت جو خداوند یسوع مسیح کے پاس، خداوند یسوع مسیح اس کے پاس گئے، یوحنا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے۔ جب اس کے پاس گئے تو اس عورت سے پانی مانگا، تو وہ عورت عذر کرنے لگی کہ تو یہودی ہو کے ہم سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا، تو اگر مجھ سے پانی مانگتی تو میں پانی کی ندیاں جو ہے بہا دیتا۔ اس عورت کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے، جب اس کا خداوند نے سب کچھ اسے بتا دیا کہ تو 5 شوہر رکھ چکی ہے اور اب جو بھی تیرے پاس ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے، تو اس کے آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے کہا، تو کوئی مجھے نبی نظر آتا ہے؟ تو اس نے یہ ساری بات پوری دنیا میں مشہور کر دی، بھاگی۔ لوکا کی، یوحنا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے کلام مقدس میں کہ وہ گئی، 4 باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، بس عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، کیا ممکن ہے کہ یہی مسیح ہو؟ سو خوشخبری کو ہم نے پھیلانا ہے۔ آج جو لوگ خوشخبری کو نہیں پھیلا رہے ان کے لیے بھی یہ کلام ہے کہ وہ خداوند کی خوشخبری کو پھیلائیں، خداوند کی گواہی دیں، خداوند کے نام کو عزت و جلال دینے کے لیے تو ہم کبھی بھی لوگوں کو بتائیں اس فرشتے کے پیغام کو کہ ہمارا خداوند جس کا نام یسوع ہے، کتنا بڑا نام ہے،
اس نام کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ اور ان چرواہوں نے جو کہ جاہل تھے، جو کہ گنوار تھے، اس طور سے ابھی سمجھتے بھی نہ تھے، لیکن خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے انہوں نے مسیح کا پیغام جو فرشتوں نے انہیں دیا تھا وہ لوگوں تک پہنچایا۔ شاید ان کے وسیلہ سے ہم نہیں سمجھتے، نہ جانتے ہیں کہ کہاں تک انہوں نے اس کلام کو پھیلایا، کہاں تک بتایا کہ آج ہم نے خداوند کے حضور میں اپنے بادشاہ منجی یسوع مسیح کو دیکھا ہے۔ سو اپنی خوشخبری کو محدود نہ رکھیں۔ آج یہ آپ کے لیے، میرے لیے چیلنج ہے کہ میں خوشخبری اپنے تک نہ رکھوں، بلکہ خوشخبری کو دوسروں تک بھی پھیلاؤں، کسی نہ کسی طریقے سے۔ گواہی دینے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہمارا یسوع جو ہے بہت بڑا ہے، کون ہے اس کے مقابلے میں؟ کون ہے؟ وہ اپنی ذات سے خدا ہے، قادر مطلق ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، خوشی کی خبر سن کر وہ اس کی حمد و تمجید کرنے لگے۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ فاضل مجوسیوں کا ہے، اعلیٰ حکمت رکھنے والے لوگ۔ اور یہ لوگ ایک زبردست ستارے کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ یہ اپنی گائیڈنس ستارے سے لے رہے ہیں، ان کی رہنمائی، الہی رہنمائی ستارے سے ہو رہی ہے۔ اور یہ لوگ بھی، انہیں معلوم نہیں کہ کہاں ہے مسیح، یہ بھی چل پڑے۔ ایمان کا قدم انہوں نے بھی اٹھایا اور اس ستارے کو دیکھ دیکھ کر اس کے پیچھے چل پڑے اور اس منزل تک پہنچ گئے جہاں خداوند کائنات کا مالک ایک بچے کی صورت میں چرنی میں پڑا تھا۔ آج ہم کو بھی خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ مسیحیوں میں آج کل یہ بہت فقدان ہے، ایک تو خدا کی آواز کو سننے کا، خادموں کو، ہم جیسے خادموں کو بھی، کہ اس طرح سے ہم خدا کی رہنمائی نہیں لیتے۔ ہمیں اپنے خاندانی معاملات میں، ہمیں اپنے شادی بیاہ کے معاملات میں، بلکہ ہر ایک بات میں ہمیں خدا کی رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ رجحان کلیسیا میں سے، خادموں میں سے چلا گیا کہ وہ خدا کی گائیڈنس میں چلتے ہیں، بلکہ زیادہ تر اپنی مرضی، اپنی راہوں کو اختیار کیا ہوا ہے۔ لیکن ہم ان غیر قوم کے مجوسیوں کو دیکھتے ہیں کہ صلح کے شہزادے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رہنمائی میں چلیں۔ دوسری بات جو کلام مقدس میں ہم سیکھتے ہیں، مجوسی جو ہیں وہ اپنی ذات سے امیر ترین لوگ تھے، لیکن انہوں نے بھی سخت سردی برداشت کی، دور دراز ملک سے ہو کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے
اور وہاں پر آ کر ان کے سامنے جھک گئے. اگرچہ وہ جلیل و قدر حاکم تھے، بادشاہ تھے، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ یا ان کا جو ایکشن تھا وہ یہ تھا کہ خداوند کے سامنے وہ جھک گئے. فلپیوں کے 2 باب میں یہی تو لکھا ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، لکھا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے. کوئی کتنا ہی جلیل و قدر ہو، حاکم ہو، بادشاہ ہو، خداوند کے سامنے ہر ایک کا، غریب ہو امیر ہو، میرے عزیزو، آپ کی اور میرے خداوند کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے میرے اور آپ کے یسوع کی. شاید ہم نہیں جھکے، شاید وہاں کے یہودی آ کے نہیں جھکے، وہاں کے بادشاہ آ کے نہیں جھکے. جس قوم سے خداوند یسوع مسیح آئے تھے، لیکن غیر قوم کے لوگ آ کر، زمین کے کونے سے آ کر خداوند کے سامنے جھکے. تو یہ نہ صرف جھکے، بلکہ ان کا رسپانس ایسا تھا کہ یہ خداوند کے لیے تحفے بھی لائے. ویسے تو وہاں متی کی انجیل میں لکھا کہ کئی مجوسی، لیکن ان کے تحفوں سے پتہ لگتا کہ 3 مجوسی جو ہے 3 تحفے لے کر آئے، اور جن کے تحفوں کے بھی مطلب ہیں. پہلا تحفہ جو پہلے تو انہوں نے اپنے ڈبے کھولے، کلام میں لکھا ہے. آج ڈبے ہمیں بھی کھولنے کی ضرورت ہے. جو کچھ ہمارے دل کے اندر ہے، خدا کی پرستش کے لیے، اس کی ستائش کے لیے دل و جان سے دل دے دینا، اس کو پورے طور پر سبمیشن کر دینا خدا کے حضور میں، اس کے تابع ہو جانا. پہلے تو یہ ہے، اور یہی انہوں نے کیا کہ پہلے اس کے پاس آئے، جھکے، سجدہ کیا، منہ کے بل اوندے ہو گئے، اور اس کے بعد لکھے گئے ڈبے اپنے کھولے. پہلا ڈبہ کھولا جناب، مسیح کو، جو کائنات کا بادشاہ، مالک و خالق ہے، سونا پیش کیا. سونا جو ہے بادشاہی دھات ہے، جو بادشاہوں کے استعمال میں ہوتی ہے، شاہانہ دھات ہے. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ خداوند بادشاہ ہے، اور اس بادشاہت کی حاکمیت کو انہوں نے تسلیم کیا اور سونا اسے دیا. اس کی تعظیم میں سونا نظر کیا. پرانے عہد نامے میں شاید انہوں نے یہ بھی پڑھا ہوگا، زبور نمبر 72 میں، وہاں پر بادشاہوں کے جو تحفے ہوتے تھے وہ سونا ہوتا تھا. تعظیم ان کی دل و جان سے کی جاتی تھی. ایک حوالہ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، زبور 72 نکالیے. زبور 72، یہ بھی پیشین گوئی ہے. دسویں آیت میں، ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے، سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سر نگو ہوں گے. کل قومیں اس کی متی ہوں گی،
کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے گا اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا، وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا۔ وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبڑے سے چھڑائے گا اور جبر سے چھڑائے گا اور ان کا خون اس کی نظر میں پیش قیمت ہوگا۔ وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو۔ تو سونا جو ہے یہ ایک بڑی داد شاہانہ ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کی کو عقیدت سے پیش کیا گیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں 19ویں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور تو اس کے سامنے سونا کیا چیز ہے؟ انہوں نے اپنے دل بھی انڈیل دیا، سونا بھی انڈیل دیا۔ تو یہ اس کی شان اقدس کی ایک کڑی تھی کہ کس طرح اس نے تعظیم کی۔ اصل میں جتنے بھی یہ طائف تھے، ان میں ایک نبوتی جو ہے ہمیں نبوتی طائف تھے جو مسیح یسوع کی زندگی سے تعلق رکھتے تھے، اور پہلے تو بادشاہ کا جو سونے سے انہوں نے استقبال کیا، اور اسی طرح دوسرا تحفہ جو ہے اس کی نظر کیا وہ لبان۔ لبان ایک خوشبودار مسالہ ہے جس کو جلانے سے بڑی خوبصورت، بڑی زبردست خوشبو ہوتی ہے، اور لبان جو ہے ہمیشہ کاہن جو ہے وہ جب زندہ خدا کی پرستش کی جاتی تھی تو وہ مذبح پر استعمال کرتے تھے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لبان سے مراد مسیح پر ایمان لائے، اسے سردار کاہن تسلیم کیا، اپنے ایمان کا اقرار کیا مذبح پر جا کر کہ زندہ خدا جو زمین پر آیا ہے، اسی لیے ہمیں اسے لبان پیش کرنا ہے کہ وہ ہمارا خداوند ہے، اور اسی لیے اوندھے منہ گر کر انہوں نے اسے سجدہ کیا۔ تیسرا جو تحفہ ہے وہ مر ہے۔ مر جو ہے وہ ایک بوٹی سمجھ لیں یا ایک کڑوی چیز ہے، کڑواہٹ ہوتی جس میں مر پیش کی، جس کا لغوی معنی کڑواہٹ ہے، اور یہ مر جو ہے مسیح کے دکھوں کو اور موت کو ہمیں یاد دلاتی ہے، اس کے بارے میں آگاہی بخشتی ہے۔ پتہ نہیں ان کے دل میں کیا کیا خدا کی رہنمائی تھی کہ انہوں نے مسیح کی موت تک جو ہے نا یہ تحفے جو ہے نا ہمیں سمجھانے کی خاطر دیے کہ مسیح کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ تو مسیح کے دکھوں کو یاد ہے، مسیح کی اس بڑی قربانی اور دکھوں کی کڑواہٹ کی ترجمانی کر رہی ہے مر۔ پہلے بنی اسرائیل قوم جو ہے، مر جو ہے جب کوئی انسان کفنایا جاتا تھا اس کے اوپر ملا جاتا تھا،
ہم کلام مقدس میں جب خداوند یسوع مسیح کی موت بھی ہوئی تو ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیکودیمس جو رات کے وقت یوحنا کی انجیل میں ہم ذکر پڑھتے ہیں، جب وہ یسوع کی لاش کو لینے گیا وہاں پر، تو وہاں لکھا ہے 19ویں باب کی 39ویں اور 40ویں آیت میں لکھا ہے کہ 50 سیر مر جو ہے اور بھی مسالہ جات بیچ میں ہے، وہ یسوع کی لاش پہ ملا گیا، اور یہ نبوت اور یہ بات بھی یہاں پر پوری ہوتی ہے۔ سو ہماری زندگی میں خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اس قربانی کے وسیلہ سے ہماری ساری مشقتیں، خود وہ کڑواہٹ، خود وہ دکھ سہ گیا، لیکن ہمیں زندگی دے گیا ہے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے آنسو پہنچ دیے۔ میں جب ان تینوں گروہ کے بارے میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا، تو ان تینوں گروہ میں ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان میں کہیں نا اتفاقی نہیں تھی، ان کے اندر یونٹی تھی۔ نہ چرواہوں میں یونٹی پائی گئی، گروہ کی صورت میں تھے وہ بھی، آسمانی فرشتے وہ بھی گروہ کی صورت میں تھے، اور نجومی بھی گروہ کی صورت میں تھے۔ ان میں کوئی تفرقہ نہیں تھا، ان میں کوئی دو رائے نہیں تھی، دو خیال نہیں تھے، بلکہ یونٹی تھی ان کے اندر، اور یونٹی سے کے ساتھ اپنے مسیح کو انہوں نے سجدہ کیا۔ نہ کوئی گروپ بندی تھی ان کے اندر۔ تو آج کلیسیا میں بھی میرے عزیزو یونٹی کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی بڑی خواہش رہی ہے، اگر آپ یوحنا کی انجیل 17واں باب 21ویں آیت میں دیکھیں، وہاں خداوند یسوع مسیح نے ایک دعا کی ہے کہ اے باپ، جس طرح میں اور تو ایک ہے، یہ بھی ایک ہو جائے۔ میرے عزیزو، آج اگر یونٹی نہیں ہے، چرچ میں یونٹی نہیں ہے، گھر میں یونٹی نہیں ہے، برکتیں رک جائیں گی۔ خاندانوں میں یونٹی نہیں ہے، تفرقے ہیں، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی خدا کا جلال نظر نہیں آئے گا۔ بچے ماں باپ کی نہیں سن رہے، وہاں پر افراتفری ہے، ابتری ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جس گھر میں یونٹی نہیں ہے، جس میاں بیوی میں یونٹی نہیں ہے، وہاں پر کیسے وہ کرسمس منائیں گے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی اس بات کی۔ آج کرسمس منانا صرف خوشیاں کرنے کا نام نہیں ہے، چرچز کو سجانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک دل ہو کے سب خوش ہو کے خداوند یسوع مسیح کو اپنے اندر، اس نام کو جو یسوع نام ہے، جو قدرت والا نام ہے، اپنے اندر لے کر خوشیاں منانا ہے۔ اس کی قوت سے لبریز ہو کر ہمیں اس کے نام کو عزت اور جلال دینی ہے۔ جب یسوع نام ہمارے اندر نہیں، بلکہ ایمانویل کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو یہ خوشیاں ہمیں کیا کریں گی؟ یہ کپڑے ہمیں کیا دیں گے؟ اس چرچز کو سجانا ہمیں کیا دے گا؟
یہ تو انسان خوش ہوتا ہے، لیکن خدا اس سے خوش ہے کہ یہ سب کچھ اپنا مجھے دیں. جس طرح انہوں نے اپنے ڈبے کھول دیے، قیمتی چیزیں دی، قیمتی ایمان کے ساتھ اس کے حضور میں سر نگو ہو گئے. میرے عزیزو، آج کا کرسمس جو ہے، آج کی رات جو ہے، ہمیں بہت سے میسج دیتی ہے. شاید یہ تو چند ایک باتیں جو کمزوری کی حالت میں نے آپ سے کہی ہیں، لیکن اس سے گہری باتیں بھی آپ تک خود پہنچ سکتی ہیں. لیکن حقیقت ہے کہ اگر ہمارے خاندانوں میں صلح، سلامتی نہیں ہے، برادری کے ساتھ ہماری صلح نہیں ہے، ہم غیروں کے ساتھ تو شاید صلح رکھتے ہیں، لیکن اپنی برادری، اپنے بھائیوں میں ہماری صلح سلامتی نہیں ہے. فرشتوں نے یہی تو پیغام دیا ہے. راضی صرف خدا ان سے ہے جن کے اندر صلح اور سلامتی ہے، اور یہ پیغام فرشتوں نے چرواہوں کو دیا. میرے عزیزو، ہمارے پاس جو سب سے بڑی خدمت مسیح یسوع نے دی ہے وہ ملاپ کی خدمت، ملاپ کرنا. افسیوں کے خط 5ویں باب میں لکھا ہے، آپس میں ملاپ رکھو، بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کم ہمتوں کو دلاسا دو اور کمزوروں کو سنبھالو. آج ہماری زندگی میں ملاپ کی خدمت ہو تو شاید ہم کمزوروں کو سنبھالیں، کم ہمتوں کو اور دبا نہ دیں، بلکہ ان کے بارے میں لکھا ہے ان کو ہمت دو، دلاسا دو، دوسرے معنوں میں تسلی دو، تاکہ ان کی ترقی ہو. کرسمس کا پیغام یہی ہے. خداوند نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ آسمان کو چھوڑ کے جب زمین پر آیا تو ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ جو خدا باپ سے، باغ عدن سے، وہ جوڑ دیا. ساری دوریاں، سب کچھ مٹا دیا اور درمیانی بن کر ہمیں باپ سے ملا دیا. آج ہماری زندگیوں میں بھی خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر جگہ اپنے گھروں میں یونٹی رکھیں، ایمان میں بڑھیں، معافی کا پیغام جو خداوند نے ہمیں سکھایا ہے کہ معاف کریں. اگر آپ معاف نہیں کر سکتے تو آپ کرسمس پہ نہیں منا سکتے، کیونکہ ایسی قربانی خدا پسند ہی نہیں کرتا. کرسمس منانے کے لیے ضروری ہے کہ گلے شکوے سب کچھ پیچھے ہٹا کر کھلے دل کے ساتھ اپنے ڈبوں کو کھول کے بغل گیر ہو جائیں. پیغام یہی ہے خدا کا. اس کا تھیم وہ پورے طور پر اگر ہماری زندگی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رویہ فرشتوں کی اس تعلیم پر ہو جنہوں نے صلح کی تعلیم دی، یا جس طرح چرواہوں نے ایمان سے خداوند کے حضور میں سے قبول کیا، نجومیوں کی طرح منہ کے بل گر کے ہم اسے سجدہ کریں. ہمارے رویے یہ سب نوٹڈ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. آج ہمیں ان تینوں گروہ کے رویوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. آپ پڑھیے ان کو بیٹھ کے سوچ کے کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، کس طرح خدا کی تعظیم کرنی ہے. میرے عزیزو، آئیں اپنے خدا کے سامنے سروں کو جھکائیں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں. جس طرح متی کی انجیل میں ہم نے پڑھا، اگر تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی
تجھ سے ناراض ہے یا اسے کچھ شکایت ہے تجھ سے، تو پہلے معافی مانگیں، اس کے پاس جائیں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے، صلح نہیں ہے، اس کے پاس جائیں۔ گھر میں یونٹی نہیں ہے، یونٹی کو لائیں۔